سورہ انعام آیت نمبر 99 ایک کم 100۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ انزلا اتارا اس نے، اخرجنا نکالا ہم نے، نبات اگنے والی چیز، خاضرن سرسبز و شاداب کھیتی، حبن دانا، متراکبن جڑے ہوئے، اوپر نیچے جڑے ہوئے، طلعها گچھے شاخیں، قنوان دانیہ جھکے ہوئے خوشے، اعناب انگور، الرمان اناج، مشتبہن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے، ملتے جلتے، غیر متشابہ نہ ملنے والے، اذا اثمر جب پھل لائے، ینعی پکنا اس کا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ خَرَقُوا گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، بنین بیٹے، بناتن بیٹیاں۔ ترجمہ، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے اتارا آسمان کی جانب سے پانی کو، بارش کو، پس نکالا ہم نے اس کے ذریعے سے ہر اگنے والی چیز کو، پس نکالا ہم نے اس سے سرسبز و شاداب کھیتی کو، نکالتے ہیں اس سے دانے اوپر نیچے جڑے ہوئے، اور کھجور ان کی شاخوں سے جھکتے جھکتے خوشے ہیں، اور باغات انگوروں کے، نکالا ہم نے زیتون اور انار کو جو آپس میں ملتے جلتے ہیں اور نہیں ملتے جلتے۔ دیکھو اس کے پھل کی طرف جب پھل وہ لائے، اور اس کے پکنے کی طرف۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں نے اللہ کا شریک جنوں کو ٹھہرا دیا، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے،
اور گھڑتے ہیں لوگ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جہالت کے ساتھ، پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے ان تمام سے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں اور علامات اس رکوع کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، مختلف قسم کی۔ بعض وہ ہیں کہ جن کا تعلق سفلیات نیچے کی چیزوں کے ساتھ ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اوپر کے ساتھ ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق فضا کے ساتھ ہے۔ تین قسم کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ذکر کی ہیں اور بیان فرمائی، جس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو بھی بنایا اور پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام سے یہ تمام کے تمام انسان بنائے اور پیدا کیے۔ انشأکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ضروریات کے لیے، چاہے وہ ضروریات انسان کی جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، اللہ نے ان ضروریات کا بھی پورا انتظام کیا ہے۔ وہ جو جسمانی ضروریات ہیں انسان کے جسم کے لیے، اللہ انہیں کیسے پیدا فرماتے ہیں، اس کا تھوڑا سا تذکرہ آج کی پڑھی گئی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک تو بارشوں کا نظام رکھا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اول تو یہ جو پانی ہے، یہ پانی بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، کسی انسان میں یہ ہمت نہیں ہے وہ پانی کا ایک قطرہ اور ایک گھونٹ پیدا کر سکے۔ اور پھر اللہ نے میٹھا پانی انسان کو عطا کیا ہے پینے کے لیے، کہ جو انسان کے لیے چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، جن کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، ان میں سے ایک چیز پانی بھی ہے۔ کتنے وافر مقدار میں، کتنی ہی وافر مقدار میں اللہ نے انسان کو یہ پانی عطا کیا ہے۔ یہ انسان پی بھی رہا ہے، نہا بھی رہا ہے، دھو بھی رہا ہے، گھر میں بھی استعمال کر رہا ہے، پانی 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 ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر پانی بند ہو جائے تو انسان کو کتنی مشکلات ہو جاتی۔ انسان غور تو کرے نا، کتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا کر دیے ہیں اور رکھ دیے۔ دریا سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈھیر لگا دیا پانی، جب ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، وہی پانی بادلوں اور ہواؤں کے ذریعے سے انسان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جو انسان میدان میں ہے اسے بھی مل جاتا ہے، جو گھر میں ہے اسے بھی مل جاتا ہے، جو شہر میں ہے اسے بھی مل جاتا ہے، دیہات والے کو بھی مل جاتا ہے، پڑھے لکھے کو بھی مل جاتا ہے، ان پڑھ کو بھی مل جاتا ہے، اپنے لیے بھی مل جاتا ہے، جانوروں کے لیے بھی مل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کس طرح پہاڑوں پر بارش کی جاتی ہے کہ کتنا حصہ پانی کا وہیں سٹور کر لیا جاتا ہے۔ برف باری ہوگی جو جم گیا پانی میں، وہ جمع نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود سٹور کیا ہے، اور پھر اس سے وہاں آہستہ آہستہ پگھلتا رہتا ہے، چشمے بنتے ہیں، چشموں سے نہریں بنتی ہیں، نہروں سے دریا بنتے ہیں، اور زمینوں سے ہوتا ہوا جو وافر پانی ہے، زیادہ پانی ہے، دوبارہ اسی سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ پوری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی کی پائپ لائن بچھا دی ہے کہ کس طرح وہ بارش ہوتی ہے اور پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، زمین اسے جذب کر لیتی ہے،
انسان کو نہ ضرورت ہو، نباتات، درخت اور دیگر چیزیں جو ہے نا ان کو پانی ملتا رہتا ہے، جب انسان کو ضرورت پڑے فرمایا وہیں زمین میں سوراخ کر لو، اللہ وہیں سے پانی عطا کر دے گا، وہیں سے مل جاتا ہے انسان۔ کتنا مہربان وہ آقا ہے، کتنا مہربان وہ آقا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ سارا نظام اس پانی کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا کہ ہم اس پانی کے ذریعے سے ہر اگنے والی چیز، نباتات ہم پیدا کرتے ہیں اس سے۔ جہاں پانی زیادہ گہرا ہو جائے، جہاں بارشیں نہ ہو تو وہ وہاں کا عالم ہوتا ہے، ہر چیز سڑ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، فرمایا کس طرح وہ شروع میں کوپلیں وہ پیلے رنگ کی اور اس طرح نکلتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے رنگ بدل کے انہیں سبز کر دیا کرتا ہے۔ نخرج منہ حبا متراکبا، فرمایا دیکھتے نہیں کس طرح ہم تمہیں دانے دیتے ہیں اور وہ تہ بتہ لگے ہوئے تمہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس کی کاریگری ہے یہ؟ گندم کا ایک سٹا لے، کس طرح ایک ایک دانہ ترتیب کے ساتھ اللہ کی جانب سے رکھا ہوا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھے، اتنی ترتیب کے ساتھ تو مشین کے ذریعے سے بھی رکھا جائے تو نہ رہے، ہاتھ سے رکھا جائے تو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان دانوں کو ترتیب کے ساتھ رکھ دیا، ذرا سا ہاتھ لگاؤ الگ الگ ہو جاتے۔ مکئی کا سٹا دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دانہ جوڑا ہوا، ایک ایک دانہ جوڑا ہوا۔ اللہ اکبر، انار کے دانوں کو دیکھیے کس طرح اللہ نے دانے رکھے بھی صحیح اور ہر دانے کو الگ الگ پیک کیا ہوا ہے، ایک ایک دانہ ہے، اس کے بعد پیکنگ، پھر دانے، پھر پیکنگ، ادھر پیکنگ، ادھر پیکنگ۔ ان چیزوں کے کھانے کا مزہ تو اپنی جگہ ہے، اللہ نے ان کو جو پیدا کیا ہے اس کا جو نظم ہے، انسان تو اسی کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، اسی کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کاریگری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، فرمایا کہ یہ دانے یکدم تمہیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کی ایک ایک صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ فرمایا کھجور کو دیکھو نا، کس طرح اس کا تنا، اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، کس طرح اس پر شاخ لگی اور ان شاخوں پر کس طریقے سے گچھے لگے، اور کس طرح وہ پھل جو اس پر لگتا ہے اللہ اتنا زیادہ لگا دیتے ہیں کہ شاخ میں نیچے جھک جاتی ہے۔ قنوان دانیۃ، وہ شاخ میں نیچے جھکی ہوتی، خوشے ہوتے جھکے جھکے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پھل لگے اور وہ شاخ اور زیادہ اوپر چلی جائے، درخت تو بلند ہوتا ہے، فرمایا نہیں، اب جو اس پر پھل لگتا چلا جاتا ہے وہ شاخ نیچے کی طرف جھکتی چلی جاتی ہے، کیونکہ انسان کو ملنے۔ اب آپ اس کو دیکھیں، کھجور کا ایک ایک دانہ اللہ تعالیٰ نے کیسا لگایا ہوتا ہے، الگ الگ لٹک رہا ہے، اور اس کے ساتھ لمبی لمبی جو ہے نا گویا کہ اس کی جڑیں ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ اس میں سے کھجور کو اتار لو اور پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ دیہاتوں میں اس سے پھر کئی کام لیتے ہیں، صفائی کر رہے ہو تو جھاڑو کا کام بھی اسی سے ہی لیتے ہیں، اور مختلف کام اسی سے۔ اللہ کے
ایک ایک کام میں بے شمار فائدے. اللہ اکبر. وجنات من اعناب، فرمایا کہ اب کھجوروں سے ذرا انگوروں پر آ جاؤ نا، کہ اللہ تعالیٰ نے انگور بھی ہر ایک الگ الگ لگایا ہے، لیکن پیچھے سے وہ ایک ہی شاخ سے آ رہی ہوتی ہے، جبکہ کھجور کے لیے الگ الگ. اور کھجور خود کھڑی ہوئی ہے، جو انگور ہے اس کا درخت نہیں ہوتا، وہ بیل ہے. صرف انگور کی ایک چھوٹی سی لکڑی لگائی جاتی ہے، اللہ اس لکڑی سے انسانوں کو لاکھوں انگور عطا فرما دیتے ہیں. اسے خشک سی لکڑی ہے انگور کی بظاہر، لیکن آپ انگور کو دیکھیں اس میں کتنا پانی بھرا ہوا ہے، رس ہی رس ہے، تھوڑا سا دبا دیں پانی پانی ہو جاتا ہے، جبکہ شاخ میں وہ پانی کوئی نہیں ہے. اور وہ شاخ اتنی بھی نہیں ہے، اس کا تنا بھی نہیں ہے کہ خود کھڑی ہو سکے. والزیتون، فرمایا اسی طریقے سے زیتون کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتوں والا تمہیں یہ پھل عطا کیا ہے اور اس کا آئل عطا کیا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوا من الزیت، یہ جو زیتون کا تیل ہے یہ کھایا بھی کرو اور اپنے جسم پر ملا بھی کرو، اس لیے کہ یہ برکت والے درخت میں سے من شجرۃ مبارکۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی، برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. والرمان، فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک جو ہے وہ انار بھی ہے، جس کا بھی ذکر پہلے بھی آیا. الرمان، کہ یہ انار انسان کے لیے کتنا ہی مفید ہے اور اس کی تخلیق بھی کتنی باکمال ہے کہ اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اتنا موٹا موٹا چھلکا رکھا تاکہ پیکنگ مضبوط رہے، کیڑے اور دیگر چیزیں اسے خراب نہ کر جائیں. اوپر سے موٹا موٹا چھلکا اتارو تو اندر پتلے پتلے چھلکے آ جاتے ہیں، کب انسان کو وہ اتارتے ہوئے دقت بھی نہ ہو، پریشانی بھی نہ ہو. انگور انار ایسی چیزیں ہیں جو پھل کے پھل ہیں، اور اگر انسان بھوک کے وقت کھا لے تو اس سے بھوک بھی ختم ہو جاتی، کھانے کے قائم مقام بھی ہے اور ذائقے کے قائم مقام بھی. لیکن بعض چیزیں انسان اس لیے کھاتا ہے پیٹ بھر جائے، بعض چیزیں کھاتا ہے کہ ذائقہ بڑا عمدہ ہے. انار اور انگور میں اور اس طریقے سے کھجور میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ کھانے کے قائم مقام بھی ہے اور ذائقے کے قائم مقام بھی. مشتبہ وغیرہ متشابہ، فرمایا کہ یہ جتنے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، بعض وہ ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، قریب قریب بہت تھوڑا فرق ہے، اور بعض وہ ہیں جن میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ شکلیں الگ الگ بنانا یہ بھی میرے رب کا کام ہے. ایک شکل بنا کر ان کے ذائقے مختلف کر دینا، شکلوں میں ملتے ہوں ذائقے میں نہ ملتے ہوں، یہ بھی میرے رب کا کمال ہے. وہی انگور ہے، ایک کھٹا ہے اور ایک میٹھا ہے، دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہے، دونوں کے ذائقے میں بہت فرق ہے. فرمایا شکلیں ایک جیسی ہیں، ذائقے ایک جیسے نہیں ہیں، یہ ذائقے بنانے والا بھی اللہ ہے. جبکہ یہ چیزیں جہاں پر لگی ہوں، فرمایا مٹی بھی ایک، زمین بھی ایک، یسقا بماء واحد، پانی بھی سب کو ایک ہی لگتا ہے، لیکن ادھر انگور ہو رہا ہے، ادھر انار ہو رہا ہے، ادھر سیب ہو رہا ہے،
ادھر آم ہو رہا ہے. تمام کے درخت بھی مختلف، درختوں کی شکلیں بھی مختلف، پھلوں کی شکلیں بھی مختلف، سب کے رنگ بھی مختلف، سب کے ذائقے بھی مختلف، جبکہ پانی سب کو ایک ہی لگا ہے. یہ نہیں کہ اس کو کچھ اور اس کو کچھ اور دے رہے، لیکن اللہ نے اس پانی سے اور مٹی سے کس طرح رنگ بنایا. انگور کا رنگ اور ہے، سیب کا اور ہے، انار کا اور ہے، کیلے کا اور ہے، تربوز کا اور ہے. فرمایا یہ رنگتیں بنانے والا رنگ برنگ یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا بنا ہے. اللہ اکبر. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ. اللہ اکبر. اللہ نے ایک اور چیز کی طرف انسان کی توجہ پھیری ہے. فرمایا دیکھو یہ جو پھل ہے نا، پھل تمہیں کتنے میٹھے لگتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں، پکنے سے پہلے بھی کبھی ان کو دیکھا ہے؟ پھل وہی ہے، جب تک پکے نہیں ہوتے دیکھنے میں اگرچہ بڑے اچھے ہیں لیکن تمہارے کھانے کے قابل نہیں ہوتے. چیز لگی ہوئی ہے، آم لگا ہوا ہے، کچا ہے، اس کو کوئی کھایا ہی نہیں جائے گا. جو ہی وہ پکتا ہے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور میٹھا بھی ہو جاتا ہے. کیلے کو آپ دیکھ لیں، اب کیلا لگا ہوا ہے، کچا ہے، سبز رنگ کا ہے، کھایا ہی نہیں جاتا، چھیلا ہی نہیں جاتا، بلکہ چھیل لے تو کھایا نہیں جاتا. لیکن جو ہی یہ پکتا ہے کتنا میٹھا اور ذائقہ دار بن جاتا. فرمایا کہ اس کے پکنے پھل آنے کو بھی دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ پھل لگاتے ہیں اور پھر اسے بڑھاتے ہیں، اس کو بھی دیکھا کرو. پھر کچے اور پکے پھل کے درمیان فرق کر کے بھی دیکھا کرو. اذا اثمر وینعہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. فرمایا کہ اس کے اندر بڑی کھلی کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، ماننے کی صلاحیت جن لوگوں میں ہے. فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو نہیں مانتے تو ماننے والے بن جائیں گے، اور اگر ماننے والے ہیں تو اللہ کی ذات پر یقین اور بنتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ان آیات کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، غور و فکر کرنے سے یہی ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. یقین یہ چیزیں انسان دیکھتا تو رہتا ہے لیکن کبھی غور و فکر نہیں کرتا. اللہ ان آیات کے ذریعے سے انسان کی فکر اس کی طرح متوجہ کرتے کہ ذرا ان چیزوں کے اندر بھی غور و فکر کرو. پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ دیکھو اتنی قدرت والے رب کو چھوڑ کر لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیا. کسی نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، بعض یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں. فرمایا اللہ میں اور ان چیزوں میں فرق تو دیکھو نا. خالقہم، اللہ نے تو ان کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کبھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی. سبحانہ، اللہ کی ذات تو ہر شریک سے پاک ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا شریک ہے یا اللہ کا بیٹا اور بیٹیاں ہیں، فرمایا اللہ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے. اللہ کی کوئی اولاد، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کو نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے. اللہ شریکوں سے پاک ہے. یہی نتیجہ ہے ان تمام آیات قدرت کا کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے. اس لیے اللہ عبادت کے اندر بھی وحدہ لا شریک لہ ہے. جب یہ سب پیدا کرنے والا اللہ ہے، عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے.
اللہ ہم سب کو خالص اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔